الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ گزشتہ چند جمعوں میں اصلاح معاشرہ سے متعلق اصول بیان ہوئے۔ معاشرہ میں سب سے بڑا مفسد اور سب سے بڑا فسادی جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تعوذ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کریں تاکہ شیطان سے ہمارا بچاؤ ہو سکے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو شروع کیا جاتا ہے تعوذ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت کی ابتدا کی جاتی ہے۔ یہی حکم اس آیت میں دیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تو قرآن پڑھے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تو پناہ طلب کر اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مستعیذ، پناہ طلب کرنے والا، ایک ہے مستعاذ بہ، جس کی پناہ طلب کی جاتی ہے یعنی اللہ تعالی، ایک ہے مستعاذ منہ، جس کے شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے یعنی شیطان۔ اعوذ یہ عوض سے ہے، اور عوض کہتے ہیں الالتجاء لدفع المضرہ، نقصان دور کرنے کے لیے کسی سے درخواست کرنا۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے لوز، اور لوز کہتے ہیں الالتجاء لحصول المنفعہ، لجلب المنفعہ، نفع حاصل کرنے کے لیے کسی سے التجا کرنا۔ تو اعوذ باللہ کا حکم ملا، اعوذ باللہ کو مقدم کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ پہلے پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ ایک ہے دفع مضرات اور ایک ہے جلب منفعات۔ دفع مضرات یعنی نقصان کو دور کرنا، جلب منفعات یعنی نفع کھینچنا۔ ہمیشہ نقصان دور کرنا پہلے ہوتا ہے، نفع حاصل کرنا بعد میں ہوتا ہے۔ یہ میں مثالوں سے سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلی بات سر تخصیص، کہ خاص طور پر شیطان سے پناہ کیوں طلب کی جاتی ہے؟ دشمن تو ہمارے اور بھی ہیں، ان سے پناہ کیوں طلب نہیں کی جاتی؟ صرف شیطان سے پناہ کیوں طلب کی جاتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان انسان کا ذاتی دشمن ہے۔ شیطان یہ شاطہ یشیتوں سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلنا، الاحتراق من الانسان، یہ انسان سے جلتا ہے، غضبا و حسدا، غصے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ یہ کہتا ہے انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ انسانوں سے انتقام لینا چاہتا ہے، اس انتقام کی آگ میں شیطان جل رہا ہے، اس وجہ سے شیطان کو شیطان کہتے ہیں۔ اور یا یہ شطنہ سے ہے بمعنی بعدا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، یہ ملأ اعلیٰ سے دور ہے، یہ جنت سے دور ہے، انسانوں کی محبت سے دور ہے، اس لیے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ الرجیم، رجم کا معنی ہوتا ہے نکالنا۔ تو یہ پہلے فرشتوں کی جماعت میں تھا، وہاں سے اس کو نکالا گیا، اس وجہ سے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی پتھروں سے مارنا، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، پتھروں سے مارنا، کسی پہ پتھراؤ کرنا۔ شیطان جب فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتا ہے تو فرشتے اسے مارتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو رجیم کہتے ہیں۔ تو اس کی انسانوں کے ساتھ دشمنی ذاتی ہے، اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بس اس کو دشمن کے طور پہ پکڑو، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کی عداوت ذاتی ہے۔ جس طرح آگ سے حرارت جدا نہیں ہوتی، اس طرح شیطان سے عداوت بھی جدا نہیں ہوتی، یہ ہر حال میں تمہارا دشمن ہے۔ تو اس کے ضرر سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ویسے مضرت نقصان کی کئی قسمیں ہیں، کئی اقسام ہیں۔ ایک ہے مضرت ثوبی، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، کپڑے کا نقصان ہو جائے، مثلا کپڑا پھٹ جائے یا جل جائے، یہ ہے مضرت ثوبی۔ ایک ہے مضرت جسمی، کہ جسم کو نقصان پہنچ جائے۔ ایک ہے مضرت روحی، کہ روح کو نقصان پہنچ جائے، اور ایک ہے مضرت روحی، کہ روح کی روح کو نقصان پہنچ جائے۔ سب سے کم درجے کا نقصان جو ہے وہ کپڑے کا نقصان ہے۔ اس کے بعد اس سے زیادہ نقصان جسم کا نقصان ہے، اس سے زیادہ نقصان روح کا نقصان ہے، اور ان تمام سے زیادہ نقصان وہ روح کی روح کا نقصان ہے۔ اور روح کی روح جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک نیکیاں، طاعات، اعمال صالحہ، یہ روح کی روح ہے۔ تو شیطان چونکہ سب سے بڑا دشمن ہے،
اس لیے وہ کپڑوں پہ حملہ آور نہیں ہوتا، وہ جسم پہ حملہ آور نہیں ہوتا، وہ روح پہ بھی حملہ آور نہیں ہوتا، بلکہ روح کی روح پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور روح کی روح جو ہے وہ ایمان ہے اور اچھے اعمال ہیں۔ تو دشمن بڑا عداوت ذاتی، باقی جو جسم کے دشمن ہوتے ہیں ان سے انسان کسی طریقے سے بچ جاتا ہے، ان کی دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے، ان کے ساتھ اختلاف اتفاق میں بدل سکتا ہے، لیکن یہ ایسا دشمن ہے جس کی دشمنی دائمی ہے، جس کی دشمنی ذاتی ہے، اس کی دشمنی کسی طور بھی محبت اور دوستی میں بدل نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا۔ باقی جو دشمن ہوتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، تو ان سے بچنے کی تدبیریں ہو سکتی ہیں۔ یہ دشمن جو ہے یہ غیر محسوس ہے، یہ دشمن جو ہے یہ غیر مرئی ہے، یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو اس لیے ہم اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ پھر اعوذ باللہ جن الفاظ سے ثابت ہے وہ واحد کا صیغہ ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی۔ ویسے دعاؤں میں عام طور پہ ضابطہ یہ ہے، قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ واحد کا لفظ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ باقی دعاؤں میں دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر۔ ہمیں سورہ فاتحہ میں دیکھ لیں، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو دعاؤں میں عام طور پر جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اعوذ میں واحد کا لفظ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی وجہ بعض علماء نے لکھی کہ شیطان کے مقابلے میں پوری جماعت بھی ایک آدمی کی طرح ہے۔ جس طرح ایک آدمی شیطان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس طرح پوری جماعت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ہر آدمی کو اپنے بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے، اپنے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے یہاں واحد کا لفظ ہے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اور با جو ہے یہ الصاق کے لیے ہے۔ الصاق کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملاتا ہے کہ یا اللہ یہ دشمن انتہائی قوی ہے، انتہائی طاقتور ہے، یہ میرے بس سے باہر ہے، میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا، میرے لیے اس کا مقابلہ ممکن ہی نہیں، لہٰذا میں تجھ سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تحفظ من القوی کے لیے ارتباط بالقوی ضروری ہے۔ جب دشمن طاقتور ہو تو پھر طاقتور کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے، طاقتور کے ساتھ رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ کمزور کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے وہ تو خود بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں دشمن طاقتور ہے شیطان، اس لیے انسان اس کی پناہ میں آتا ہے جس کی طاقت سب سے زیادہ، اور کہتا ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود۔ تو یہ سر تخصیص ہے کہ صرف شیطان کو ہم اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں، صرف شیطان سے تحفظ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں کیوں آتے ہیں۔ تو وجہ بیان ہو چکی کہ شیطان ایسا دشمن جو غیر محسوس بھی ہے، غیر مرئی بھی ہے، جسے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کافی سارے لوگوں نے انکار کیا شیطان کے وجود کا، جن میں ایک سر سید احمد خان بھی تھے۔
جس نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے اس نے بھی شیطان کا انکار کیا ہے، فرشتوں کا بھی انکار کیا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہر کوئی مفسر قرآن بن جاتا ہے، ہر کوئی شیخ القرآن بن جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان بھی شیطان کے وجود کا منکر تھا، لبرل شیطان کے وجود کے منکر ہیں، یورپ والے شیطان کے وجود کے منکر ہیں، حالانکہ شیطان کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ تو پھر تو چاہیے کہ بائبل کا بھی انکار کریں۔ تو صرف اس وجہ سے کہ ایک چیز ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، کسی چیز کا انکار کر دینا انتہائی بے وقوفی ہے، حماقت۔ عقلاً نقلاً شیطان کا وجود ثابت۔ مثلا ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، ایک ایسا آدمی جو انتہائی متقی ہے، انتہائی پرہیزگار ہے، ایسا آدمی جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے، وہ تنہائی میں بیٹھا ہے، خلوت میں بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں بھی گناہ کا خیال آ جاتا۔ اب یہ خیال کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وسوسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یا تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے والا کوئی انسان ہوگا، یا اس کا نفس ہوگا، اور یا کوئی تیسری طاقت ہوگی۔ کوئی انسان تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان اگر اس کے ساتھ ہے تو پھر تنہائی کیسی؟ وہ تو تنہائی میں بیٹھا ہے۔ اس کا نفس بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ نفس اس کا مطمئنہ ہے، پرہیزگار آدمی ہے، متقی آدمی ہے۔ تو ظاہر ہے تیسری بات ہی متیقن ہے، یقینی ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو اس کے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈال رہی ہے، اور یہی شیطان ہے۔ بہت ساری غیر مرئی چیزیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں ہوا ہے، ہمیں آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی لیکن اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیطان تو جنات کے قبیل سے ہے، قرآن مجید میں ہے انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ، اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے۔ جنات بھی ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن جنات کا وجود ہے جس کو سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ایک چیز آنکھوں سے نظر نہ آئے تو اس کا وجود بھی نہ ہو۔ تو اعوذ باللہ پہلے پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نقصان سے بچنا یہ پہلے ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا نقصان کی کئی قسمیں ہیں، مضرت صوبی کپڑوں کا نقصان، مضرت جسمی جسم کا نقصان، مضرت روحی روح کا نقصان، اور روح کی روح یعنی ایمان اور اعمال کا نقصان۔ یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ کپڑوں کو ٹارگٹ نہیں کرتا، یہ جسم کو ٹارگٹ نہیں کرتا، یہ روح کو ٹارگٹ نہیں کرتا، بلکہ روح کی روح یعنی ایمان اور اعمال کو ٹارگٹ کرتا۔ ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے شکوک و شبہات کے ذریعے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے۔ ایمان اور تردد، ایمان اور شک یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ شک کا کروڑواں حصہ بھی آ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایمان پہ حملہ آور ہوتا ہے شکوک و شبہات کے ذریعے سے، اور اعمال پہ حملہ کرتا ہے خواہشات کے ذریعے سے۔ اس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ دو قسم کا، ایک شکوک و شبہات اور ایک خواہشات۔ ان دو چیزوں کے ذریعے یہ روح کی روح پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اور شیاطین جس طرح جنات میں ہیں اس طرح انسانوں میں بھی ہیں۔
جو کہ یہی کام کرتے ہیں، شیطان کے نمائندے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے شیطانی نمائندے بیٹھے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی علمی کتابی ہے، کوئی توحیدی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ یہ تمام شیطانی نمائندے ہیں جو لوگوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹاتے ہیں۔ من الجنت والناس، قرآن کہتا ہے شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے جب دشمن اتنا طاقتور ہے تو صرف ایک جملے سے یہ کیسے بھاگ جاتا ہے؟ پڑھنے والا صرف ایک فکرہ کہہ کر اس سے کیسے محفوظ ہو جاتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو جواب یہ ہے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے۔ شیطان کے علم میں ہے یہ بات۔ جب بندہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، شیطان سمجھتا ہے کہ یہ ایسی ذات کی پناہ میں آ گیا جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ذات عالم الغیب بھی ہے، وہ اس کی حالت سے باخبر بھی ہے اور اس کی مدد کرنے پہ قادر بھی ہے، لہذا شیطان خود ہی بھاگ جاتا۔ اس کی مثال علماء بیان فرماتے ہیں، جیسے دو بچے آپس میں لڑ پڑے ہوں، ایک بچہ چھوٹا ہے 4 سال کا، دوسرا اس سے بڑا ہے 8 سال کا۔ وہ 8 سال والا 4 سالہ بچے کی پٹائی کر رہا ہے۔ اتنے میں وہ 4 سالہ بچہ اپنے ابو کو یا امی کو آواز دیتا ہے کہ یہ مجھے مار رہا ہے، میری مدد کے لیے آ جائیں۔ اور باپ اس بچے کی آواز سن بھی لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں آیا۔ اب 8 سالہ بچہ اگرچہ اس بچے سے طاقتور ہے، اگرچہ وہ جانتا ہے یہ مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا، لیکن اب وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے مدد کے لیے اپنے باپ کو پکارا ہے اور باپ نے اس کی آواز سن بھی لی ہے، وہ اس کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خود کو بچانے کے لیے وہ دوڑے گا۔ اسی طرح شیطان کے علم میں ہے یہ بات کہ جب بندہ کہتا ہے اعوذ باللہ تو شیطان سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے پہ قادر بھی ہے، تو شیطان بھی بھاگنے کی کوششیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تو قرآن پڑھے یعنی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کر شیطان مردود سے۔ شیطان شبہات کس طرح ڈالتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، ٹائم کی قلت کی وجہ سے تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں۔ انشاءاللہ العزیز الغالب الکریم زندگی رہی تو اگلے جمعے یہ بیان کروں گا۔ آخر میں ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ یہ ایک ساتھی جس کا نام ہے محمد ندیم، انتہائی غریب آدمی ہے، چندے کے سلسلے میں آیا ہے۔ پہلے بھی آیا تھا لیکن اس کے لیے چندہ نہ ہو سکا کیونکہ مشتاق بہاولپوری صاحب تشریف لائے تھے، بیان ان کا تھا، وہ خود بھی چندے کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میرا گھر کچا ہے، گرنے کے قریب ہے، اب گھر بنانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ وما علینا۔